اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی صفت اللہ نے رؤوف اور رحیم ذکر کی، جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے جو ہے فرمایا وجہ کائنات امام الانبیاء خاتم النبیین، اس نبی رحمت کے ساتھ ان ظالموں کا جو ہے نا جی کیسا اور کیسی کیسی سازشیں اور کیسا رویہ رہا۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا خیبر کی یہودی عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ہے نا جی دعوت کی، اور بکری کا گوشت اور اس بکری کے گوشت کے اندر جو ہے نا جی زہر ملا کر بھیج دی۔ میں نے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اور آپ اپنے اس دشمن کو پہچانیں جس نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی ان کے خلاف سازشیں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جو ہے نا جی قتل کی کوشش کی۔ اس یہودی عورت نے زہر ملا کر جو ہے نا جی بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھا لیا، حضور کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا، عورت کو بلایا گیا، کہا کیا کیا؟ کہا جی یہ کام کیا۔ کیوں کیا؟ کہا کہ آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ صحابہ نے اجازت بھی لی کہ ہم اس کو قتل کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا جس کو منع کر دی۔ تو صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس بیماری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا، تو اس موقع پر حضور نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ فرمایا یا عائشہ ما ازال اجدکم الطعام الذی اکلت بخیبر ما ازال اجد الم الطعام الذی، فرمایا اے عائشہ میں ابھی بھی اس کھانے کی تکلیف کو برداشت اور اس کھانے کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں جو میں نے خیبر کے اندر کھایا تھا۔ اور فرمایا وَأَنْ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِ مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے دل کی رگ جو ہے نا جی اس زہر کی وجہ سے کٹ رہی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نا جی اس زہر کے اثر کی وجہ سے جو ہے نا جی یہ اور اس کے اثرات جو ہیں وہ آخر کے اندر ظاہر ہو گئے تھے۔ ایسی بدبخت قوم۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہے، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر جو ہے نا جی جادو کے اثرات ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام کر لیتے لیکن حضور کو ایسے محسوس ہوتا جیسے میں نے نہیں کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث، حضور ایک کام کر لیتے تھے لیکن حضور کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو خواب کے اندر دو فرشتے آئے، لمبی حدیث ہے، اور انہوں نے پھر آ کر جو ہے نا جی بتایا کہ لبید اس نے جو ہے نا جن کے اوپر جادو کیا، کس چیز کے اوپر کیا؟ فرمایا بال کنگھی کھجور کے خوشے کے اندر کہاں پر ہے؟ فلاں کنویں کے اندر، کنواں کہاں ہے؟ فلاں باغ کے اندر ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کنویں پر تشریف لے گئے، اور اس کے بعد ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ لوگوں کو یہ دکھائیں اور بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں لوگوں میں شر کو پھیلاؤں۔ ان یہود نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کے اوپر جو ہے نا جی جادو، اس کے اندر بھی یہ ظالم جو ہے، میں عرض کر رہا ہوں کوئی بھی ایسا موقع جہاں پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہو، جہاں پر مسلمانوں کو اذیت پہنچتی ہو، جہاں مسلمانوں کو جو ہے نا جی صفحہ ہستی سے مٹانے کے اندر ہر چیز کے اندر جو ہے نا جی یہ اس کے اندر یہ پہل اور اس کی بنیاد کے اندر جو ہے نا جی لوگ شامل ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم اور آپ کم از کم اپنے اس دشمن کو پہچان لیں، اتنا تو دل کے اندر ہو نا کہ ان کا بغض دل کے اندر ہو، کم از کم کسی مسلمان کے دل میں ان کے لیے محبت تو نہ ہو، کم از کم کسی مسلمان کے دل میں ان کے لیے جو ہے نا کہ وہ نرم گوشت تو نہ ہو۔
کہ جب یہ براہ راست آ کر مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی، جب انہوں نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بخشا، اپنے نبیوں کو انہوں نے نہیں بخشا، تو پھر میں اور آپ کس بات کی مولی؟